حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے اپنے اسلام لانے کا درد بھرا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں ملک فارس کے ایک شہر جئی کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چودھری تھا اور سب سے زیادہ مجھے محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کنواری لڑکی کو گھر میں عزت اور اکرام سے رکھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح مجھے بھی عزت و اکرام ملتا اور میری حفاظت کی جاتی، اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہب کے اعتبار سے مجوسی یعنی آگ پرست تھے۔ میرے باپ نے مجھے آتش کدہ کا محافظ اور نگران بنا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ میرے والد تعمیر کے کام میں مشغول تھے، اس لیے بامر مجبوری مجھے کسی زمین اور کھیت کی خبر گیری کے لیے بھیجا اور جلد واپس لوٹنے کی تاکید کی۔ میں گھر سے نکلا، راستے میں ایک گرجا یعنی چرچ پڑتا تھا۔ اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ میں دیکھنے کے لیے اندر گھسا، دیکھا تو نصارہ کی ایک جماعت ہے جو نماز میں مشغول ہے۔ مجھے ان کی عبادت پسند آئی اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ دین ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ میں نے لوگوں سے اس دین کا مرکز پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس کا مرکز ملک شام ہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور ساتھ ہی عیسائیت کا سورج غروب ہو گیا تھا۔ میں جب واپس گھر گیا تو والد بہت پریشان تھے اور مجھ سے دیر سے لوٹنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے ساری بات سنا دی۔ میرے والد نے کہا کہ اس دین یعنی نصرانیت میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن میں ڈٹا رہا اور مسلسل اپنی بات پہ اصرار کرتا رہا کہ عیسائیت ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ میرے والد نے سزا کے طور پر میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، لیکن میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ سے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ ملک شام کی طرف جائے تو مجھ کو ضرور اطلاع کریں۔ چنانچہ چند دن بعد مجھے اطلاع ملی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے چودراہٹ کی تمام آسائش و آرام ترک کرنے کا سوچ لیا۔ شہنشاہ فارس میرے والد کا رشتہ دار تھا، اس لیے ہم شاہی خاندان میں شمار ہوتے تھے، لیکن میں نے سب کچھ چھوڑ کے ایک دن موقع پا کر بیڑیاں نکال پھینکیں اور ملک شام جانے والے نصارہ کے قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ ملک شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم دین کون ہے۔ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کا دین بہت پسند ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ کر پڑھوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں ادا کیا کروں۔ اس پادری نے میری بات مان لی۔ میں نے اس کی خوب خدمت کی اور تھوڑے ہی وقت میں اس کا وفادار اور رازدار شاگرد بن گیا۔ ملک شام کے لوگ مجھے پہچاننے لگے، لیکن چند دن بعد مجھے علم ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، بڑا ہی حریص اور لالچی ہے، دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا، اور جب لوگ روپیہ پیسہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراء و مساکین میں تقسیم نہ کرتا۔ اسی طرح اس نے اشرفیوں کے 7 مٹکے جمع کر لیے۔ جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئے تو میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور اشرفیوں سے بھرے 7 مٹکے دکھلائے۔ جب لوگ اس کی اصلیت جان گئے تو اسے دفن نہ کیا اور سولی پر لٹکا کر سنگسار کر دیا اور اس کی جگہ ایک اور عالم دین بٹھایا، لیکن یہ پہلے عالم سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے اس سے بڑھ کر کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر کسی کو عابد اور زاہد، دنیا سے بے تعلق، آخرت کا طلبگار، نمازی اور عبادت گزار نہیں دیکھا، اور جس قدر مجھے اس عالم دین سے محبت ہوئی اس سے پہلے کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ جب ان کا آخر وقت آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے وصیت کیجئے کہ میں آپ کے بعد کس کی خدمت میں رہوں۔ انہوں نے شہر موصل کے ایک عالم کے پاس جانے کا کہا۔ چنانچہ میں موصل شہر پہنچا اور اس عیسائی عالم کی خدمت میں رہا، اور پھر ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین شہر کے ایک عالم کے پاس رہا، اور ان کے بعد شہر اموریہ کے ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے کا وقت قریب آیا تو میں نے عرض کیا کہ میں اب تک یکے بعد دیگرے 5 عیسائی پادریوں کی خدمت میں رہا ہوں، پہلے ملک شام کے 2 پادریوں کے پاس، پھر موصل شہر میں، اور اس کے بعد نصیبین میں، جبکہ آخر میں آپ کی خدمت میں یہاں شہر اموریہ میں حاضر ہوا، اور اب آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے وصیت کیجئے کہ اب میں کہاں جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ اس پادری نے مجھے کہا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو صحیح راستے پر ہو، اور میں تمہیں اس کا پتہ بتلاؤں۔ البتہ ایک نبی کے ظہور ہونے کا وقت قریب ہے جو دین ابراہیمی پر ہوگا،
عرب کی سرزمین پر اس کا ظہور ہوگا، وہ ایک ایسی جگہ ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیے کو قبول کریں گے، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب تم انہیں دیکھ لو گے تو تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسی اثنا میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کا جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے پیشکش کی کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو تو یہ تمام گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، لیکن عرب پہنچ کر جب وادی قرا میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی مجھے مکمل اعتماد نہیں ہوا تھا۔ پھر چند دن بعد مدینہ کے ایک قبیلے بنو قریظہ کا ایک یہودی مجھے خرید کر مدینے لے گیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینے کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا اور مکمل یقین ہو گیا کہ یہی وہ شہر ہے جو مجھے بتلایا گیا تھا۔ میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنو قریظہ میں اس کے باغ کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، مگر مجھے غلامی اور اپنے آقا کی خدمت میں مشغولیت کی وجہ سے بالکل علم نہ ہوا۔ لیکن جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے اور قباء میں بنی عمرو ابن عوف کے یہاں آپ نے قیام فرمایا، میں اس وقت کھجور کے ایک درخت پر اپنے کام میں مشغول تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ خدایا انصار کو ہلاک کرنا۔ وہ مکہ سے آئے ہوئے ایک شخص کے پاس قباء میں جمع ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نبی اور پیغمبر ہے۔ اب تک شاید آپ تجسس میں ہوں گے کہ وہ صحابی کون تھے۔ جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے اوپر ایک عجیب کیفیت اور حالت طاری تھی۔ میرا مالک اور اس کا چچا زاد بھائی یہ دیکھ کر بہت حیرت مند تھے۔ جب شام ہوئی اور میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو اس وقت میرے پاس کچھ کھجوریں تھیں۔ میں یہ سب کھجوریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سب حضرات حاجت مند ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مطہرہ کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور صحابہ کو صدقہ وصول کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس پادری کی بتائی ہوئی ایک علامت پوری ہو گئی تھی کہ نبی آخر الزمان صدقہ نہیں کھاتے۔ چنانچہ کچھ دن بعد جب چند کھجوریں جمع ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قباء سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ ہدیہ پیش کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما کر خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ اکرام کو بھی کھلایا۔ یہ دوسری علامت تھی جو پوری ہو گئی کہ آپ نے ہدیہ قبول کیا۔ فرماتے ہیں کہ 4 روز بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنازے کی تدفین کے لیے جنت البقیع میں موجود تھے۔ میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور کمر مبارک سے چادر ہٹا دی۔ میں نے فوراً مہر نبوت کو پہچان لیا اور بوسہ لے کر رونے لگ گیا اور تمام واقعہ حاضرین مجلس کو سنایا اور اسی وقت اسلام لے آیا۔ دوستو، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 250 سال عمر پائی تھی اور حق کو ڈھونڈنے کے لیے شاہی خانوادہ ہونے اور والد کی چودراہٹ کو ترجیح نہیں دی تھی، بلکہ ماں باپ کو چھوڑ کر عیش و عشرت کی زندگی کو ترک کر کے یکے بعد دیگرے 5 پادریوں کی صحبت اختیار کی اور 4 ملکوں کا سفر کیا۔ پھر عرب تشریف لے آئے اور غلامی کی زندگی بھی گزارنی پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی مصیبتیں اور تکلیفوں کی خاطر انہیں مشرف باسلام کیا۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں تو فرماتے کہ میں سلمان ہوں اور دین اسلام کا بیٹا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے تھے کہ سلمان میرے گھر کا فرد ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔